ہم نے دیکھا کہ ان ادوار میں خدا کا کون سا کلام اس سلسلے کی کڑی تھی. جیسے ہم نے دیکھا کہ تخلیق کے دور کی کتاب پیدائش 1 سے 11 باب تک تھی. پھر دوسرا دور شروع ہوا تو پیدائش کی کتاب 12 سے لے کر اینڈ تک 50 تک تھا. اور پھر ہم نے تیسرا دور دیکھا جو خروج کا دور تھا جو مصر سے گئے. اور پھر چوتھا دور میں دیکھا کہ فتوحات کا جس میں یشوع کی کتاب لکھی گئی اور اس پہ ہمیں وہ کردار نظر آتے ہیں جس کی فوٹوگرافی ہم بعد میں آپس میں وہ کریں گے. اور پانچواں دور پھر ہم نے دیکھا کہ قاضیوں کا دور. تو 5 دور ہم نے دیکھ لیے تھے. آج ہم نے ٹوٹل جو دیکھا کہ بائبل کو 12 حصوں میں 12 ادوار جس میں سے 9 ادوار ہم پرانے عہد نامے میں اور 3 ادوار نئے عہد نامے میں. ٹوٹل 12 ادوار ہم نے دیکھا کہ بائبل کو 12 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. اور ہم نے 5 ادوار دیکھے. آج ہم شروع کریں گے چھٹے دور سے. اور چھٹا دور جو ہے اس کا نام ہے متحدہ سلطنت کا دور. جبکہ بنی اسرائیل میں ایک سلطنت تھی اور ایک ہی بادشاہ حکومت کرتا تھا. تو پہلا دور تخلیق کا دور, دوسرا بزرگان دین کا دور, تیسرا جو ہے وہ خروج کا دور, چوتھا فتوحات کا دور, پانچواں جو ہے وہ قاضیوں کا دور, اور چھٹا قاضیوں کے بعد آخری قاضی سموئیل تھا. اور جب سموئیل کے لڑکے جو تھے وہ اچھے نہیں تھے تو لوگوں نے سموئیل سے کہا کہ جیسے دیگر قوموں کے بادشاہ ہم پر حکومت کرتے ہیں ہمیں ایک بادشاہ چاہیے. تو یہاں سے اسرائیل میں بادشاہت شروع ہوتی ہے. پہلے قاضیوں کا دور رہا, ٹھیک ہے جی, جس میں مختلف قاضی جو تھے ان کا دور رہا. قاضیوں کے دور میں ہم نے دیکھا سموئیل تھا, سمسون بھی قاضی تھا, جدعون یہ قاضی تھا. یہ قاضی تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو ان پر حکومت کی. اور جب قوم اپنے گناہ کی وجہ سے خدا سے دور ہو جاتی تھی, سزا ان کو ملتی تھی, ان کے دشمن جو تھے وہ ان پر چڑھائی کر دیتے تھے, تو قاضی جو تھے وہ ان کو مصیبتوں سے نکالتے. لیکن سموئیل کے بیٹے, حالانکہ سموئیل بہت بڑا نبی تھا خدا کا, لیکن اس کے بیٹے جو تھے وہ خدا کی راہ پر نہیں چلتے تھے. اور پھر لوگوں نے سموئیل سے کہا کہ ہمیں ایک بادشاہ چاہیے. اور وہاں سے اسرائیل میں بادشاہت کا ایک قیام آتا ہے. اور اس بادشاہت کے دور میں ہمیں بنیادی طور پر 3 بادشاہ نظر آتے ہیں. کتنے بادشاہ؟ 3 بادشاہ. پہلا ساؤل, اس نے 40 سال تک متحدہ سلطنت پر بادشاہی کی. دوسرا داؤد, اس نے بھی 40 سال تک متحدہ سلطنت پر حکومت کی. اور تیسرا جو تھا وہ تھا سلیمان, داؤد کا بیٹا, اس نے بھی 40 سال. تو یہ 120 سال متحدہ سلطنت کا عرصہ جو تھا یہ 120 سال رہا, جس میں ساؤل نے 40 سال متحدہ سلطنت پر بادشاہی کی. اس کے بعد داؤد, اس نے 40 سال بادشاہت کی. اور اس کے بعد سلیمان, اس نے بھی 40 سال تک سلطنت کی, جب یہ ایک بادشاہت تھی اور ایک ہی بادشاہ ہوا کرتا تھا. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 1043 سے 1043 قبل مسیح سے 931 قبل مسیح تک یہ زمانہ رہا. 1043 سے 931 قبل مسیح تک یہ متحدہ سلطنت کا دور رہا ہے. اور اس پہ جو خاص بات ہمیں نظر آتی ہے, جو اس متحدہ سلطنت کے دور میں جو بڑا کام ہوا ہے وہ خدا کی ہیکل کا بنایا جانا ہے. سلیمان نے جو بنائی تھی وہ اس دور میں سلیمان نے خدا کی ہیکل کو بنایا تھا. اچھا, اس پہ جب کتابیں دیکھتے ہیں, اب ہم واپس جائیں گے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں, کسی بھی کتاب کو, چاہے پیدائش کی کتاب ہو یا مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں یا پھر کسی بھی ہم کلام کے کوئی کتاب پڑھتے ہیں, تو اگر ہم ان کے پس منظر پہ ان ادوار کو جانتے ہیں کہ کس دور میں لکھی گئی ہے, تو ہمیں اس کتاب کو
اور اس کے پیغام کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی. تو یہ متحدہ سلطنت کا دور جس میں 40 سال سعود نے بادشاہت کی، 40 سال داؤد نے بادشاہت کی اور 40 سال داؤد کے بیٹے سلیمان نے بادشاہی کی 120 سال تک. اس کے بیچ میں جو خاص ایک کام ہوا ہے وہ ہے ہیکل سلیمانی کا بنایا جانا. اسی دور میں سلیمان نے خدا کی ہیکل بنائی اور اس کا جب ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں تو یہاں اس کا جو حالات ہیں اور میں ان کتابوں کا نام لوں گا، میں اس کی فوٹو کاپیاں بنا دوں گا تاکہ آپ گھر پہ بیٹھ کے اس کو آرام کے ساتھ اسٹڈی کر سکیں، تاکہ ہر کتاب کو ہم خدا کی کتاب میں پڑھتے ہیں اس کا کنٹیکسٹ کہ کس پس منظر میں کس دور میں یہ کتاب لکھی گئی تھی وہ بھی ہماری سمجھ میں آتا ہے. جیسے ہم یسایہ کی اگر کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسیری سے پہلے کا دور ہے جب بنی اسرائیل ابھی بابل میں اسیر ہو کر نہیں تھی. ایک مثال دیتا ہوں، اگر ہم دانیل کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دانیل کا جو صحیفہ ہے یہ اسیری کے دوران بابل میں جب دانیل تھا، حزقیل جب بابل میں تھا تو یہ اس دور کی کتابیں ہیں. لیکن جب ہم آستر کی کتاب پڑھتے ہیں، جب ہم عزرا کی کتاب پڑھتے ہیں، یہ پرانے عہد نامے کی کتابیں ہیں، اور جب ہم نہمیہ کی کتاب پڑھتے ہیں، جب ہم زکریا کی کتاب پڑھتے ہیں، جب ہم ہجی کی کتاب پڑھتے ہیں، جب ہم ملاکی کی کتاب پڑھتے ہیں تو یہ 6 جو ہیں یہ اسیری کے بعد کے دور کے لوگ ہیں. تو اگر آپ نہمیہ کی کتاب پڑھیں گے آپ فوراً سمجھ جائیں گے یہ اسیری کے بعد کتاب لکھی گئی. عزرا بھی تھا وہ اسیری کے بعد کا ہے. آستر جو ہے وہ فارسی ملکہ تھی، وہ بھی اسیری کے بعد جب فارس نے بابل کی سلطنت کو برباد کیا اور فارسی دور شروع ہوا جس میں شہنشاہ خورس ہمیں نظر آتا ہے تو یہ اسیری کے بعد کی کتاب ہے. اگر ہم اسی طریقے سے ہجی کو پڑھیں گے یہ بھی اسیری کے بعد کی کتاب ہے. اگر ہم زکریا کو پڑھیں گے یہ بھی اسیری کے بعد جب وہ بنی اسرائیل قوم 70 سال کی غلامی کے بعد یروشلم میں واپس آ گئے تھے یہ اس دور کے انبیاء ہیں. اور ملاکی بھی جو ہے وہ بھی اسیری کے بعد کا نبی ہے. تو یہ ادوار اس لیے ہیں کہ جب بھی ہم خدا کے کلام کو پڑھیں ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق کس دور سے ہے. تو یہ ادوار کو تقسیم کرنا، بائبل کو تقسیم کرنا یہ ہمیں خدا کے کلام کے سمجھنے میں مدد ہوتی ہے. تو اس کی اسٹڈی بہت ضروری ہے اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہم مٹی کے برتن ہیں لیکن ہم اس ہر ایک میں خدا کا پاک ہے. اور یہی خدا کا پاک ہمیں تحریک دیتا ہے کہ ہم خدا کے گھر میں بھی ہم عبادت کرنے بھی آتے ہیں اور ہم بائبل اسٹڈی کرنے کے لیے بھی اس وقت خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں. تو یہ بنیاد ہے. اس کے بعد پھر ہم دوسری چیزوں پہ آستہ آستہ کریں. تو آج ہم چھٹا دور جو ہے وہ متحدہ سلطنت کا دور ہے. اس میں 3 بادشاہ ہمیں نظر آئے. پہلا قیس کا بیٹا ساؤل، اور دیکھو وہ بھی پہلے بھیڑ بکریاں چراتا تھا، عام آدمی تھا. داؤد بھی پہلے عام آدمی تھا، وہ بھی چرواہا تھا. ساؤل بھی پہلے چرواہا تھا. تو خدا جب چنتا ہے کسی بھی انسان کو تو وہ بڑوں کو نہیں چنتا، وہ چھوٹوں سے اٹھا کرتا ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا حقیر لوگوں کو دیتا ہے اور ان پر اپنا جب ہاتھ رکھتا ہے تو وہ خدا کے لیے بڑے بڑے کام کرتے ہیں. تو چھٹا دور متحدہ سلطنت کا دور جو اس کا وقت ہے 1043 سے 931 قبل مسیح. اب ہم آہستہ آہستہ تاریخ سے مسیح خداوند کے دور کے طرف آتے چلے گئے. تو 931 قبل مسیح تک ہم اس جو ہے چھٹے دور میں متحدہ سلطنت کے دور میں داخل ہو جاتے ہیں جس میں 3 بادشاہ. ساؤل 40 سال سلطنت کی، داؤد 40 سال سلطنت کی، سلیمان نے 40 سال سلطنت کی. اور جو بڑا واقعہ اس دوران پیش آیا تھا وہ ہے خدا کی ہیکل، یہ ہیکل سلیمانی کا بنایا جانا. اور اس میں جو کلام کے حصے ہیں پہلا سیموئیل 8 سے 31 باب تک ہے. 8 سے دوسرا سیموئیل پورے کی پوری کتاب اس دور کی ہے. پھر پہلا سمعی
1 سے 11 ابواب ہے. اس کے بعد پہلا تواریخ ہے پوری کتاب. دوسرا تواریخ 1 سے 9 باب اسی دور کی ہے. اور پھر زبور بھی، کیونکہ اس دور میں داؤد بادشاہ ہے. زبور بھی داؤد کے اور چند اور اشخاص کے لکھے ہوئے ہیں. زبور بھی اسی دور کا تھا. امثال چونکہ سلیمان بادشاہ تھا اور امثال سلیمان نے لکھی ہے، لہذا اس کا تعلق بھی اسی دور سے ہے. اور اس کے بعد وائس کی کتاب، یہ بھی سلیمان کی تصنیف ہے. اور غزل الغزلات یہ بھی اسی دور کی ہے. تو یہ کون سا ہو گیا؟ یہ آ گیا چھٹا. اب ہم آ جاتے ہیں 7ویں دور کی طرف. 7واں دور کب شروع ہوا؟ جب منقسم وہ جو متحدہ سلطنت تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب خدا نے سلیمان کو بادشاہ بنایا اور خدا نے سلیمان سے بہت پیار کیا، لیکن لکھا ہے کہ آخری دنوں میں سلیمان کا دل خدا کے ساتھ خالص نہ رہا. جو پیار سلیمان خدا کے ساتھ رکھتا تھا وہ پیار جو تھا وہ قائم نہ رہا. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ سلیمان نے بہت سی غیر اقوام عورتوں سے شادی کر دی جن میں بت پرست عورتیں تھیں، اور وہ سلیمان کو اپنے ساتھ دوسرے بتوں کے مندروں میں لے جاتی رہی اور سلیمان کا دل خدا سے پھر گیا. اور جب خدا نے دیکھا کہ سلیمان اپنی وفاداری سے باز آ گیا ہے تو پھر خدا نے کہا کہ میں تیری سلطنت کو 2 حصے کر دوں گا، لیکن تیرے دور میں نہیں بلکہ تیرا بیٹا رہبام اس کا نام تھا. رہبام سلیمان کا بیٹا تھا اور یربعام نبات کا بیٹا تھا، یہ اس کا نوکر تھا. تو 7واں دور جو آیا وہ منقسم سلطنت، یعنی وہ جو ایک سلطنت تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. 10 قبیلے یربعام کے ساتھ مل گئے جو ان کا نوکر تھا، جس کو شمالی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، اس کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس کو ابراہیم بھی کہا جاتا ہے. اور اس کا دارالخلافہ سامنے رکھا. 10 قبیلے بغاوت کر دی انہوں نے اور وہ علیحدہ ہو گئے. انہوں نے اپنی علیحدہ سلطنت قائم کر دی. اور جو سلیمان کا بیٹا رہبعام تھا اس کے ساتھ صرف 2 قبیلے رہ گئے. کون سے؟ بنیامین اور یہودا. اور انہوں نے اپنی علیحدہ سلطنت بنا لی اور ان کا جو دارالخلافہ تھا وہ یہودیہ ہے. تو 10 قبیلے ایک طرف ہو گئے یربعام کے ساتھ، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. اور 2 قبیلے بنیامین اور یہودا یہ سلیمان کے بیٹے رہبعام کے ساتھ رہے اور ان کا جو سلطنت تھا وہ یروشلم رہا. اچھا، اس کا جو دورانیہ ہے یہ 930 تک ہم پہنچ چکے تھے چھٹے میں. اب ہم 7ویں میں منقسم سلطنت کا دور 931 سے لے کر 605 قبل مسیح تک یہ زمانہ تھا، جہاں منقسم سلطنت جب وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. اور اس کی وجہ سلیمان تھا جس کا دل خدا کے ساتھ خالص نہ رہا. اور سلیمان کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے رہبعام کے دور میں یہ سلطنت جو پہلے ایک ہوا کرتی تھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. 10 قبیلے ایک طرف ہو گئے، انہوں نے سامریا کو اپنا دارالسلطنت بنا لیا. اور 2 قبیلے یعنی کہ یہودا اور بنیامین یہ سلیمان کے بیٹے رہبعام کے ساتھ رہے اور ان کا دارالسلطنت یروشلم جو کہ یہودیہ ہے وہ قائم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب اس میں واقعات کیا ہوئے گی؟ جب یہ واقعات ہو گئے تو شمالی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا. جہاں 10 قبیلے تھے اس کا خاتمہ ہو گیا. کس نے خاتمہ کیا جی؟ اسوریوں نے. اسور کے لوگ ہو گئے. کب کیا؟ 722 قبل مسیح میں جو 10 قبیلوں کی سلطنت تھی اس پر اسوریوں نے حملہ کر کے ان کی سلطنت کو ختم کر دیا. شمالی سلطنت کہہ سکتے ہیں، سامریا کہہ سکتے ہیں، 10 قبیلوں کی سلطنت کہہ سکتے ہیں، ابراہیم اس کو کہہ سکتے ہیں. اور شمالی سلطنت یہ اسوریوں نے اس سلطنت کا 722 قبل مسیح میں خاتمہ کر دیا. اب رہ گئی یروشلم کی سلطنت، 2 قبیلوں کی سلطنت رہ گئی. ان کو بابلیوں نے تباہ کر دیا جس نے
اس کو جنوبی سلطنت کہا جاتا ہے۔ شمالی سلطنت کون تھی؟ جو 10 قبیلوں پر تھی، جس کو یوربعام جو نوکر تھا وہ بادشاہ بن گیا، اس کو اسوریوں نے 722 قبل مسیح میں تباہ کر دیا۔ پیچھے رہ گئی یہودیہ، 2 قبیلوں کی سلطنت جس پر سلیمان کا بیٹا رہبعام سلطنت کرتا تھا۔ آخرکار اس کو بابلیوں نے، بابل نے 586 قبل مسیح میں یہ سلطنت بھی ختم ہو گئی۔ یہاں تک دونوں سلطنتیں ختم ہو گئی، اور اس پہ جو ہمیں واقعات نظر آتے ہیں، انبیاء کون کون سے ہیں، کتابیں کون کون سی ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ ابدیت ہم سب جانتے ہیں، تو پرانے عہد نامے کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور بائبل اسٹڈی تو میں آپ کو بتاؤں ایک خاص مقصد یہ ہوتا ہے۔ بائبل اسٹڈی وہی لوگ کرتے ہیں جو ریگولر بائبل پڑھتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے بائبل اسٹڈی ہمارے لیے اسی وقت مفید ہوگی جب ہم خدا کے کلام کو روز پڑھنے والے ہیں، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ خدا کے کلام میں کون کون سی پرانے عہد نامے میں کتابیں ہیں، خدا کے کلام میں نئے عہد نامے میں کون کون سی کتابیں ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، یہ کس ادوار میں لکھی گئی ہیں، ان کے خاص خاص واقعات کیا ہیں، اور کون کون سے انبیاء اس زمانے میں خدا اپنے لوگوں کے لیے بھیجتا ہے۔ تو منقسم سلطنت، جب سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، شمالی سلطنت 10 قبیلے، جنوبی سلطنت 2 قبیلے، شمالی سلطنت یوربعام کے پاس چلی گئی، جنوبی سلطنت سلیمان کے بیٹے رہبعام کے پاس چلی گئی۔ شمالی سلطنت، جنوبی سلطنت، شمالی کا دارالخلافہ سامریہ، جنوبی کا دارالخلافہ یروشلم۔ لیکن آخرکار 722 قبل مسیح میں اسوریوں کے ہاتھوں سے ان 10 قبیلوں کی یا شمالی سلطنت کی یا سامریہ کی یا ابراہیم کی سلطنت کا، یوربعام کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور آگے 586 قبل مسیح میں پھر یہودا کی سلطنت، 2 قبیلوں کی سلطنت جس پر سلیمان کا بیٹا رہبعام بادشاہ کرتا تھا، 586 میں یہ بابلیوں کے ہاتھوں سے تباہ کر دیا۔ تو یہاں وہ دور منقسم سلطنت کا دور ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اسیری کا دور شروع ہو گیا۔ جب یہ سلطنتیں ختم ہو گئیں تو 10 قبیلوں کی جو سلطنت تھی اس کو اسوری اسیر کر کے لے گئے لوگوں کو، اور یروشلم کے لوگوں کو بابل میں لے گئے۔ اس کے بعد اسیری کا دور شروع ہو جاتا ہے، لوگ اپنے وطن سے نکال دیے گئے اور بابل میں اور اسور میں وہ قیدیوں کی حیثیت سے بھیج دیے گئے۔ تو آگے جو ہے 8واں اسیری کا دور، ہم نے دیکھا کہ اسوریوں کے ہاتھوں 722 میں شمالی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، 586 قبل مسیح میں بابلیوں کے ہاتھوں یہودیہ کی سلطنت کا یا رہبعام کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ قید ہو کر وہ بابل میں چلے گئے، یہ قید ہو کر اسور میں چلے گئے، اور وہ اسیری کا دور ان لوگوں کا شروع ہو گیا۔ اب ہم 8ویں حصے میں جو ہے وہ اسیری کا دور، جب سلطنتیں دونوں ختم ہو گئی، شمالی سلطنت، سامریہ کی سلطنت، 10 قبیلوں کی سلطنت، یوربعام کی سلطنت، ابراہیم کی سلطنت، مختلف ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ 722 میں یہ تباہ ہو گئے، اسیر ہو کر چلے گئے، اور 586 قبل مسیح میں یہودیہ کی سلطنت جس پر سلیمان کا بیٹا رہبعام سلطنت کرتا تھا، وہ بابلیوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گئی، اور یہ 70 برس کے لیے بابل میں اسیر ہو کر چلے گئے۔ یہ یہاں پر کون سا 7واں دور ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 8واں دور اسیری کا دور شروع ہو جاتا ہے، جو 605 قبل مسیح سے 538 قبل مسیح تک، 605 سے 538 قبل مسیح تک۔ اور اس میں ہمیں جب ہم دانییل اور حزقیل کی کتابیں ہیں، یہ 2 انبیاء جس کو انبیاء اکبر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بائبل میں 4 جو ہے وہ انبیاء اکبر کی کتابیں ہیں، اور باقی جو ہے وہ انبیاء اصغر کی کتابیں ہیں۔ یسایہ، یرمیہ، حزقیل، دانییل، یہ
اکبر انبیاء ہیں، بڑے ہیں، اور باقی جو تھے وہ اگر ہم مراقی تک دیکھتے ہیں وہ اصغر چھوٹے انبیاء، مطلب یہ نہیں کہ درجے کے حساب سے نہیں، ان کی نبوت کا دائرہ بہت بڑا ہے. جیسے ڈینیل جو ہے وہ 70 سال تک، یرمیا غالباً 22 سال تک وہ نبوت کرتا تھا. تو انبیاء اکبر ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا نبوت کا دورانیہ لمبا تھا، اور انبیاء اصغر جن کا نبوت کا دورانیہ چھوٹا تھا. یہ بعد میں ہم اس کی اسٹڈی کریں گے. جیسے اگر ہم یونا کی بات کرتے ہیں تو یونا کا نبوت چھوٹی سی تھی، اور ایک ہی پیغام یونا کو دیا گیا تھا کہ 40 دن کے بعد نینوا تباہ ہو جائے، صرف یہ اس کی نبوت. لیکن بعض انبیاء جن کا دورانیہ طویل رہا ہے اس میں یہ 4 جو ہے وہ اکبر انبیاء جو شامل ہے. تو اب آ جاتا ہے اسیری کا دور، جو کہ 605 سے لے کر 538 قبل مسیح تک ہے، اور اس میں بائبل کی جو کتابیں ہیں وہ دانیل اور حزقیل، یہ اسیری کے دوران کے نبی ہیں. دانیل پہلے اسیر ہو کر چلا گیا تھا، اور دانیل بابل کے دربار میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، سرکاری اہلکار تھا. بالکل اسی طرح جس طریقے سے یوسف جو تھا وہ مصر میں سرکاری اہلکار تھا، نہمیہ جو ہے وہ یروشلم میں سرکاری اہلکار تھا، اسی طرح دانیل جو ہے وہ بابل میں سرکاری اہلکار رہا. لیکن اس کے ساتھ ان کے پاس نبوت بھی تھی، وہ بھی سرکاری اہلکار تھے، سرکاری گورنمنٹ کے بندے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس خدا نے نبوت دی تھی. تو یوسف کہاں تھا؟ مصر میں. نہمیہ یروشلم میں گورنر تھا وہاں کا، اور دانیل جو تھا وہ بابل کے دربار میں شاہی ایک سرکاری اہلکار کی حیثیت سے 70 سال تک وہ کام کرتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اسیری کا دور ہے 605 سے لے کر 538 قبل مسیح تک، یہ اسیری کا دور ہے. اس میں کون نظر آتا ہے؟ نبوکدنضر، جس نے یروشلم پر حملہ کیا تھا اور اسیر کر کے لے گیا تھا. مختلف گروپس میں، مختلف ٹولنوں میں وہ آتا رہا اور اسیر کر کے، قید کر کے بابل میں لوگوں کو لے جاتا رہا. اور اسی دوران جب ہم دانیل کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں دانیل نظر آتا ہے، سدرک، میشک، ابدنجو، یہ خدا کے لوگ تھے، یہ نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد دارا بادشاہ جو کہ جس نے جب بابل کو فتح کیا تو اس کے بعد فارسیوں کی سلطنت جو آج ایرانی سلطنت ہے وہ شروع ہوا. تو یہ اسیری کا دور کہ جب سلطنتیں تباہ ہو گئی ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور وہ اسیر ہو کر اسور میں چلے گئے، اور اس کے بعد بابل میں وہ لے جائے گئے. یہ اسیری کا دور ہے. اور اس میں واقعات کیا ہوئے؟ پہلی ہیکل کی بربادی. ہم دیکھتے ہیں کہ نبوکدنضر نے، اگر ہم دوسرا تواریخ اس آخری باب پڑھتے ہیں، جب خدا کے لوگوں نے خدا کی آواز کو سننے سے انکار کر دیا تو لکھا ہے کہ نبوکدنضر آیا اور اس نے خدا کی ہیکل کو برباد کر دیا، یروشلم کی فصیل کو اٹھا دیا. جو بڑے بڑے شرفا تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، جو نامی گرامی لوگ تھے، اس کو وہ قید کر کے لے گیا اور خدا کے گھر کو آگ لگا دی. تو یہاں میں نبوکدنضر بابل کا بادشاہ نظر آتا ہے. لیکن اس کے بعد ہم بابل کی بربادی دیکھتے ہیں کہ خدا نے پر فارسی سلطنت کو، دارا کو، فورس کو قائم کیا، اور یہ وہ بادشاہ تھے جنہوں نے بابل پر حملہ کیا اور بابل کی حکومت ختم ہو گئی. اور اس کے بعد فارسیوں کی حکومت، مادی اور فارسی جو آج ایران ہے، یہ سلطنت شروع ہو گئی ہے. اور اسی سلطنت میں یہ اسیری کا دور ختم ہو جاتا ہے، اور جو آخری ہے نامہ ہے وہ ہے اسیری سے واپسی کا دور. 70 سال کے لیے یہ لوگ اسیری میں چلے گئے، لیکن آخرکار خدا نے جو اپنے انتظام بنایا ہوا تھا، فارسیوں نے بابل پر حملہ کیا، بابل کی سلطنت کو برباد کر دیا، اور فارسیوں کی سلطنت قائم ہو گئی. اور پھر خدا نے ایک بڑا انتظام کیا کہ وہ ہیکل جس کو نبوکدنضر نے برباد کر دیا تھا، خدا نے فارسی بادشاہ فورس کے ذریعے سے اس ہیکل کو دوبارہ بنانے کا ایک پروگرام بنایا. اور پھر
फारस ने एक फरमान जारी किया कि अब सल्तनत हमारी है, बाबर की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। और वो जानता था और वो कहता था कि जितने भी असीर होकर आए हैं वो वापस यरूशलेम को चलकर अपने खुदा के घर को दोबारा तामीर करें। तो ये यहाँ से असीरी से वापसी का दौर, नामा दौर, जो पुराने अहदनामे का आखिरी दौर है, वो शुरू हुआ। आप समझिए इस बात को कि ये हम तारीख में चलते जा रहे हैं, क्या क्या होता था और बाइबल की कौन सी किताब कौन से दौर में लिखी गई और कौन से दौर का वो जिक्र करती है। आखिरी है असीरी से वापसी का दौर। उसमें हम देखते हैं ये 538 से 400 कबल मसीह तक, 538 से अब हम मसीह खुदा की पैदाइश के 400 साल जहाँ खड़े हैं। और मलाकी और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मुनादी के दरमियान 400 साल का अरसा गुजरा है। इस 400 साल में कोई नबूवत नहीं हुई, कोई नबी बर्पा नहीं हुआ। लेकिन अगर हम कैथोलिक बाइबल को पढ़ते हैं तो कैथोलिक बाइबल की आखिरी जो 2 किताबें हैं वो पहला मकाबी और दूसरा मकाबी है। हमें उसको पढ़ना चाहिए ताकि हमें पता चले कि इन 400 सालों में जब कोई नबूवत नहीं होती थी तो सियासी तौर पर क्या होता। ठीक है, हमें वहाँ पहला मकाबी, दूसरा मकाबी में यहूदा मकाबी का बड़ा किरदार नजर आता है। आप कैथोलिक तर्जुमा है उसका जरूर आखिरी मलाकी के बाद प्रोटेस्टेंट्स की बाइबल में मलाकी की किताब आखिरी किताब है, लेकिन कैथोलिक तर्जुमा में पहला मकाबी और दूसरा मकाबी ये पुराने अहदनामे की आखिरी किताबें हैं। तो जब 400 साल तक नबूवत नहीं हुई मलाकी से लेकर मसीह खुदावंद तक, लेकिन सियासी तौर पर क्या होता रहा उसमें आप देखने के लिए कैथोलिक तर्जुमा पहला मकाबी और दूसरा मकाबी जरूर पढ़े ताकि हमें सियासी तौर पर पता चले कि उस दौर में क्या कुछ होता है। अब आ जाता है असीरी से वापसी पर, क्योंकि खुदा ने वादा दिया था कि मैं तुमको वापस लाऊंगा। और जब पारसी हुकूमत कायम हुई, जब बाबरी हुकूमत ख़त्म हो गई तो खुदा ने शाही फारस के दिल में डाला और उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया कि जितने लोग असीर होकर आए हैं वो वापस यरूशलेम को जाए ताकि वो खुदा के घर को दोबारा आबाद। अच्छा, यहाँ हमें असीरी के बाद के अज़रा और नहमिया, जैसा कि हमने देखा, जब हम अज़रा की किताब पढ़ते हैं, अज़रा जो तो काहिन था, और अज़रा की किताब जब हम पढ़ते हैं तो अज़रा ने वापस आकर हैकल को दोबारा से तामीर की, जो जग गई थी, जिसको नबूकदनेस्सर उसकी फौज ने जला दिया था, बर्बाद हो गई थी। लेकिन खुदा का एक प्रोग्राम था कि अपने घर को दोबारा आबाद करे, और खुदा ने फारस को इस्तेमाल किया और उसने फरमान जारी किया कि जितने लोग आए हैं वो वापस यरूशलेम चले जाएं ताकि अपने खुदा की हैकल को तामीर करें। उसमें अज़रा था, अज़रा एक फकीर था, काहिन था, और उसने वापस आकर वो टूटी हुई हैकल, जली हुई हैकल को दोबारा आबाद किया। उसमें कुर्बानियाँ दोबारा शुरू की हैं ताकि खुदावंद की हैकल जो बर्बाद हो गई थी विद से बहाल हो। उसमें अज़रा काहिन का बहुत बड़ा काम था, और उसका साथी कौन है? नहमिया। नहमिया गवर्नर है, अज़रा क्या था? काहिन था, उसने हैकल को बनाया, और नहमिया यरूशलेम का गवर्नर था, उसने वो टूटी हुई दीवार जो मसीह यरूशलेम में टूट गई थी, हमने उसके एक बार स्टडी भी की थी शायद 2-3 साल पहले, नहमिया की किताब थी कि कैसे नहमिया ने एक इरादा किया, फिर उसने अपने लोगों को साथ मिलाया और कैसे वो यरूशलेम की टूटी हुई मसीह को दोबारा वो है ठीक करता है। इस तरीके से ये असीरी के बाद के नबी हैं। आस्तर भी है, वो भी असीरी के बाद की है, तो बात से तक शुरू हो गई। तो जो बादशाह था उसने वश्ती मलका को जब तख्त से हटा दिया तो उसने आस्तर को एक मलका के हैसियत से रखा, जिसमें हम देखते हैं कि आस्तर का एक बड़ा किरदार नजर आता है। जब हामान ने बनी इसराइल कौम को जो वहाँ आबाद की कत्ल करने का मनसूबा बनाया तो आस्तर ने ही
اپنی قوم کو اس بڑے قتلیہ سے، اس بڑے قتل سے بچا دیا ہے. ٹھیک ہے. تو خدا اپنے لوگوں سے جب کوئی کام لیتا ہے تو ان کو مناسب جگہ پہ پہنچا بھی دیتا ہے. اگر واسطے محل تک نہ جاتی تو یہودی قتل ہو جاتی. اگر فارسی سلطنت بابر کی سلطنت کو تباہ نہ کرتی تو یروشلم کی ہیکل بھی نہ بنتی. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ خدا جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ وسائل مہیا کرتا ہے، وہ انسانوں کو دیتا ہے، وہ چنتا ہے تاکہ خدا اپنی مصلحت سے وہ کام جو کرنا چاہتا ہے وہ انسانوں کے ذریعے سے کرتا ہے. تو عزیزو اس میں اور کیا تھا؟ واقعات کیا ہے؟ دوسری ہیکل کا بنایا جانا، عزرا کاہن، اور دوسرا واقعہ یروشلم کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کا بنایا جانا. یہ نہمیہ نے، اور نہمیہ جو تھا وہ بادشاہ کا ساتھی تھا اور اس نے آ کے اس سارے کام کو، اور عزرا، استر، نہمیہ، حجی، زکریا اور ملاکی، یہ وہ 6 شخصیات ہیں جو کہ اسیری کے بعد کے ہیں. اور یہاں آ کر پرانے عہد نامے کی 9 ادوار کا خاتمہ ہو. تو یہ ایک تاریخ ہے. اور جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کن بیک گراؤنڈ سے اس پس منظر کو جانتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کے کلام کی کتابوں کو سمجھنے میں ہمیں بڑی مدد ملتا ہے. اگر ہم نہمیہ کا صحیفہ پڑھتے ہیں، ملاکی کا پڑھتے ہیں، حجی کا پڑھتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں جب یہ پتہ ہے کہ اس دور میں لکھی گئی ہے تو ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں کہ آیا اسیری کے دوران کے نبی ہیں یا اسیری سے پہلے کے نبی ہیں یا اسیری کے بعد کے نبی. تو ہم نے خدا کے کلام کو سیکھا. اچھا، اب آ جاتا ہے جی اناجیل کا دور. 9 حصے پرانے عہد نامے میں اور 3 حصے نئے عہد نامے میں. پرانے حصے کو ہم پرانے عہد نامے کو 9 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اور نئے عہد نامے کو ہم 3 حصوں میں، جس میں پہلا ہے اناجیل کا دور. اناجیل کا دور ہے جس میں متی، مرکز، لوکا اور یوحنا، یہ پہلا دور ہے اناجیل کا. کیونکہ جب بائبل میں ہم یہ عہد نامہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اناجیل ہی نظر آتی ہے. متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل. اور یہ 5 قبل مسیح سے 30 عیسوی تک اب ہم مسیح خدا کی پیدائش کے بعد آ جاتے ہیں، جب یہ رسول جن کو خدا نے چنا تھا اور مسیح خدا نے اپنی خدمت کا تعلیم کا آغاز کیا تو ان کے دور میں 30 تک جو ہے، کیونکہ 30 تک مسیح خدا کو صلیب دیا جا چکا ہے. ان کی عمر 30 یا 33 سال ایک محتاط اندازے کے مطابق. تو یہ دورانیہ 5 قبل مسیح سے، کیونکہ مسیح کی پیدائش جو ہے وہ کیلنڈر سے 5 سال پہلے ہوئی تھی، جو آج جیسے آج 2025 ہم مناتے ہیں تو 2025 ایک محتاط تاریخ ہے، لیکن اس سے 5 سال پہلے مسیح خدا کی پیدائش ہوئی اور 30 یا 33 سال تک مسیح خدا نے اپنے مخالف کا کام کیا. اور اسی دور کو اناجیل کا دور کہا جاتا ہے اور جس میں یہ 4 اناجیل نویس ہمیں نظر آتے ہیں اور یہ 4 اناجیل اس دور کی پیداوار. دوسرا دور آ جاتا ہے ابتدائی کلیسیا کا دور. اس میں کتابیں کون سی ہیں؟ رسولوں کے اعمال. رسولوں کے اعمال ہم جانتے ہیں کہ اناجیل 4 اناجیل کے بعد کی کتاب ہے رسولوں کے اعمال. اور رسولوں کے اعمال یہ ابتدائی کلیسیا کا دور ہے. یہ 30 عیسوی سے 68 AD، 30 سے 68 کے درمیان اس کا واقعہ رہا. اچھا، اس میں جو کردار ہمیں نظر آتے ہیں، جو خدمت کرنے والے نظر آتے ہیں، جو رسول ہمیں نظر آتے ہیں، وہ ہے پطرس ہے. پطرس پہلا نظر آتا ہے. پینتیکوست کے دن جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاک نازل ہوا تو ہمیں پطرس نمایاں نظر آتا ہے. اور پطرس ہی ہے جو پہلا واز کرتا ہے اور پطرس ہی ہے جس کے پیغام کے وسیلے سے 3000 شخص مسیح یسوع پر ایمان لے رہے. تو ہمیں کلیسیا دور میں پطرس نظر آتا ہے
اور اس کے بعد فلپس جب یروشلم پر جرم ہوتا ہے اور کلیسیا تتر بتر ہو جاتی ہے تو ہمیں ایک فلپس کا بڑا کردار نظر آتا ہے کہ وہ پاک سے بھرا ہوا شخص تھا اور بڑے بڑے کام کرتا ہے. تو دوسرا کردار ہم فلپس کا دیکھتے ہیں جس کا ذکر رسولوں کے اعمال میں ہے. جب آپ رسولوں کے اعمال کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ سارے کردار رسولوں کے اعمال کی کتاب میں نظر آئیں گے. تیسرا اسٹیفنس جس کو شہید کیا گیا وہ بھی آپ سب جانتے ہیں. تو رسولوں کے اعمال میں اسٹیفنس کی شہادت کا ذکر ہے. اس کے بعد ہم ذکر پولس رسول جو کہ مسیحیت کا دشمن تھا لیکن خدا نے بعد میں وہ لکھتا ہے کہ جس خدا نے میری ماں کے پیٹ سے مجھے مخصوص ہوا جب اس کی مرضی آئی کہ اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کیا. تو ہر شخص کے لیے میرے اور آپ کے لیے خدا کا ایک وقت ہے کہ کب خدا ہمیں لے کب خدا ہمیں استعمال کرے. اور رسول اپنے بارے میں لکھتا ہے لیکن وہ خدا جس نے میری ماں کے پیٹ سے مجھے مخصوص کیا. تو خدا انسان کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی چن لیتا ہے کہ میں سے اسی زندگی میں کیا کام مل سکتا ہے. تو پھر ہمیں پولس نظر آتا ہے جو کہ ایک بڑا فریسی تھا. ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں وہ طالبان تھا. جیسے طالبان ایک دم ایکسپیرینس ہوتے ہیں. اور رسول بھی کلیسیا کا ستانے والا فقیہ تھا, بڑا صاحب علم بندہ تھا. گملیل کے بیٹھ کے قدموں میں سے تعلیم کو حاصل کیا تھا. کلیسیا کا ستانے والا, کلیسیا کو برباد کرنے والا. لیکن جب خدا کے بیٹے سے دمشق کی راہ پر ملاقات ہو گئی تو یہی کلیسیا کا ستانے والا کلیسیا کا بہت بڑا لیڈر بن گیا جو اس کی ملاقات یسوع سے ہوئی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے کی زیادہ تر بکس جو ہے وہ خطوط جو ہے وہ پولس رسول کے لکھی. تو تیسرا کردار ہمیں پولس رسول نظر آتا ہے. یہ وہی پولس رسول ہے کہ جب اسٹیفنس کو سنسار کیا جا رہا تھا تو یہ جو مار رہے تھے ان کے کپڑوں کے لیے باندھ کرتا تھا. خوش تھا, دیکھا اسے قتل تھا, خوش تھا کہ چلو ایک مسیحیت پہ ایک مسیحی کو میں نے مار دیا, مروا دیا, خوش تھا. لیکن جب خدا نے پولس رسول کو پکڑا تو یہی پولس رسول آج خدا کے کلام کی بہت سی کتابوں کا لکھاری ہے. تو ہمیں یہ پولس نظر کرتا ہے. اس کے بعد برناباس, سیلاس اور یعقوب, یہ ہمیں کردار نظر ہے. تو آپ اس کا ذکر رسولوں کے اعمال میں ہی پایا. اور تیسرا دور ہے خطوط کا دور. ہم نے چاروں نئے عہد نامے چاروں اناجیل کو دیکھ لیا. یہ پہلا دور. اناجیل کے بعد ہم جب رسولوں کے اعمال میں آتے ہیں کلیسیا کا دور ہے. اور تیسرا دور خطوط کا دور ہے جو کہ رومیوں سے لے کر جس کا اختتام مکاشفہ ہوتا ہے. یہ تیسرا دور. اب اس کے دوران میں آگے ہم دیں گے یہ 45 عیسوی سے 95 یا 100 عیسوی تک جب یوحنا عارف نے پتمس میں خدا کی رویا دیکھی اور اس نے مکاشفہ کی آخری کتاب جس میں نئے آسمان اور نئی زمین کا ذکر ہے جس میں ہماری امید ہے, جس میں ہماری امید ہے. کیونکہ بائبل کیا لکھتی ہے کہ پھر میں نے نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتے رہے اور سمجھ کر بھی نہ رہا. پھر میں نے نئے یروشلم کو آسمان سے خدا کے ہاتھ سے اترتے پایا اور پھر اس یروشلم میں خدا کا جلال ہے بن رہا اور خدا کا تخت اس شہر میں ہے اور اس کے بندے اس کا منہ دیکھیں گے. لیکن اس میں داخل ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ جیسے ہمیں کسی دوسرے ملک میں جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. آپ پاسپورٹ کے بغیر نہیں جا سکتے. اسی لیے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے بھی ہر مسیحی کو, مجھے اور آپ کو ایک پاسپورٹ کی ضرورت ہے. اور وہ پاسپورٹ کیا ہے؟ یوحنا میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو اپنے جاتے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع کے بہائے ہوئے قیمتی خون پر ایمان لاتے ہیں. مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اس نئے یروشلم میں اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے. تو یہاں آ کر خدا کا کلام مختلف ادوار کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کا کلام وہ کہ ایک وقت میں دیا گیا لیکن رہتی دنیا تک یہ ہمیشہ اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے گا. تو آئیں اس خدا ان کے کلام کے لیے اس کا شکر کریں, اس کا مطالعہ کریں اور
ہم بہتر سے بہتر طور پر خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے اپنے خدا کا شکر کریں اور اس سے دعا کرتے ہیں. کلام کو تیرے شکر گزار ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے, اس اچھی تعلیم کے لیے جو آج ہم نے تیرے بندہ کی وسیلت سے سیکھا تیرے پاکوں کی رہنمائی میں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بندہ کو اتنا زور دیا اور جو تعلیم کی باتیں, جو تیرے کلام کی سچائیاں جن کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں, جن کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں, خدا کہ اس تیرے کلام کو کس طرح پڑھا جائے, اس کی کس طرح سے تلاوت کی جائے, ان کیریکٹرز کو کس طرح سمجھا جائے اور اپنی زندگی کو خدا تیرے کلام کے مطابق ڈھالا جائے. تیرا شکر کرتے ہیں کہ خدا تیرے بندہ کے دل میں تو نے یہ بوجھ ڈالا اور ہم ایک اچھا ٹاپک, ایک اچھی ہسٹری کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھ پائے. میں ایمان رکھتی ہوں کہ جتنے لوگوں نے, جن کی زندگیوں نے اس ساری تعلیم میں شرکت کی ہے, خدا آنے والے وقت میں یہ تمام تعلیم, یہ تمام جتنا جو کچھ ہمیں سکھایا گیا ہے, یہ ضرور خدا ہماری زندگی میں بڑھے گا اور خدا ہم نہیں صرف برکت پائیں گے بلکہ جہاں جہاں ہم تیرے کلام کو لے کر جائیں گے تیرے لوگ بھی برکت پائیں گے. تیرا شکر کرتے ہیں خدا تو اپنے بندہ کو اور زیادہ برکت دینا اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہر ایک کو اپنے جلال بزرگی کے لیے کھڑا کرنا تاکہ روح اور سچائی سے تیرے سچے اور اچھے پرستار بن کر خدا تیرے کلام کو سیکھنے والے. خدا کی کلاس محض کوئی فارمیلٹی نہیں بلکہ دل سے اور روح سے تیرے کلام کی سچائیوں کی جاننے کی خواہش رکھتے ہوئے خدا تیرے لوگ یہاں سیکھنے کے لیے بیٹھے. خدا یہ کسی قسم کا کوئی دکھاوا بھی نہیں, خدا یہ سب تیرے جلال کے لیے ہے کیونکہ وقت نزدیک ہے اور تو جلد آنے والا ہے. خدا کو میں واقعی تیار کر کے ہم تیرے کلام کی باتوں کو نہ صرف نالج کے طور پر سیکھیں بلکہ خدا اس وزڈم کو, اس سچائی کو اپنی روح تک جانے دیں تاکہ خدا جیسے تو چاہتا ہے کہ تیری سچائی ہمارے باطن تک پہنچے, تیری دانائی ہمارے باطن میں اترے, ہماری روح کی گہرائیوں میں اترے, تو خدا تیرا کلام ہم اپنی روح, جان, جسم, بدن میں لینے والے ہیں تاکہ خدا جب تو آئے تو ہم کلیسیا تیار ہوں, نہ صرف ہم تیار ہوں بلکہ اور بہت سی روحیں خدا تیرے گھر میں جانے کا وسیلہ بنے. تیرا شکر کرتے ہیں خدا ان لیڈرز کو جو یہاں بیٹھے ہیں تو انہیں چھونا اور برکت دینا. خدا تو ان کے دلوں میں اپنا برڈن, اپنا بوجھ اور زیادہ پیدا کرنا تاکہ خدا جو کچھ یہ سیکھ رہے ہیں اسے وفاداری سے, آنیسٹی سے سمجھیں, اپنی لائف میں ایگزیکیوٹ کریں اور خدا آنے والے وقت میں تیری پہچان میں بڑھتے جائیں, تیری قدرت میں بڑھتے جائیں. خدا یہ محض ٹائم ویسٹ نہ ہو بلکہ خدا سچائی سے یہاں بیٹھنا, وفاداری سے دل سے اس وقت کا انتظار کرنا, تیرے کلام کی بھوک پیاس رکھنا, یہ سب کچھ خدا ان کی زندگی میں شامل ہو جائے. تو بڑی برکت دینا یہ سب چیز. بے شک خدا تیرے حضوری میں تیرے کام کو تیرے اوپر تیرے ساتھ گزارا گیا ایک بھی وقت قیمتی ہے. ہمیں خدا بڑی محبت کے ساتھ یہ سب کرنے کا فضل دے. اپنے بندہ کو بھی اپنے زور میں اپنی سچائی میں اور بڑھا اور صحت تندرستی بخش. یسوع مسیح ناصری کے نام میں سب کچھ مانگ کر پاتے ہیں. آمین. شکر ہے کہ خدا ہم سب کو